لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قالت قرة عين الرسول فاطمة البتول: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله أقول عودا وبدأه ولا أقول ما أقول غلطه ولا أفعل ما أفعل به شططه. صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. علماء کرام رحمۃ اللہ عزیز، تالی تلو قرآن، نور مجسم، حوراء انسیہ، فاطمۃ الزہرا، وہ ہستی جس پر پردہ اسرار، جو پردہ اسرار میں ہے، جو مسلح عبادت پر جلوہ فگن ہے، جس کی پیشانی پر سجدوں کو معراج عطا ہوتی ہے، جو عالم بشریت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، نہیں، جو ان تمام ہستیوں کے لیے کہ جو اسوہ ہیں، جو ان کے لیے اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ بن جائے، وہ ذات، یہ اس کا ایک خطبے کا ایک فقرہ ہے کہ جس کو سرچشمہ کلام اور عنوان گفتگو قرار دیا، جس کے اوپر کل گفتگو ہوئی تھی. عجیب انداز بیان ہے صدیقہ دو عالم کا. ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، یہ وہ جملہ تام ہے کہ اگر یہیں پر صدیقہ دو عالم اتنا کہہ کے خاموش ہو جاتی تو خطبہ مکمل تھا. صاحبان علم تشریف فرما ہے، آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ شہر علم کی بیٹی منبع علم جاہلوں کے درمیان گفتگو کر رہی تھی. اس لیے مزید وضاحت کے طور پر آپ نے خطبے کو طول دیا ہے، ورنہ یہ اتنا خطبہ مکمل تھا کہ کہہ دیتی کہ اے لوگو میں فاطمہ ہوں. اور کل جو میں نے گزارش کی تھی اور عرض کیا تھا کہ 9 نام، اور ان 9 نام میں سب سے بالا تر اور بارز ترین اور سب سے اہم جو نام ہے اسی کا انتخاب کیا کہ جس ذات کے اندر اور جس نام کے اندر قدرت نے سارے فضائل رکھ دیے ہیں، کہ اگر یہیں پر صدیقہ طاہرہ خاموش ہو جاتی
تو جملہ تام کی تعریف آپ نے پڑھا ہے کہ جہاں پر سکوت جائز ہوتا ہے، کہ یہیں پر اگر خاموش ہو جاتی تو مکمل تعارف بھی تھا اپنا، اور مکمل اپنی فضیلت بھی صدیقہ نے بیان کر دی تھی کہ اے لوگو سمجھ جاؤ کہ میں کون ہوں جو تمہارے سامنے آئی ہوں۔ میں بغیر کسی تفصیل کے گریز کروں اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بہت اچھا کلام ابھی آپ پیش فرما رہے تھے صدیقہ دو عالم کی بارگاہ میں، کہ جو روایات سے ماخوذ تھا۔ صدیقہ دو عالم حبیبہ مصطفیٰ، ولی الہی، حجت کبریٰ، عصمت اولیاء، یہ جن الفاظ کو بھی ہم استعمال کریں یہ الفاظ کی تنگ دامنی ہے، ان کے کردار کی عکاسی لفظوں میں نہیں ہو سکتی، ان کے ذات کو لفظوں کے ذریعے سے ان کے اس نقوش کو نہیں ابھارا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ کی تعریف بشری لسان اور زبان میں ممکن نہیں ہے۔ میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر تعریف اور منقبت صدیقہ اگر درکار ہے تو لسان آیت اور لہجہ تطہیر چاہیے، لہجہ جبرائیل چاہیے، زبان قرآن چاہیے، لہجہ قدرت چاہیے، اور صدائے قرآن ہو، تب جا کے یہ کہا جا سکتا ہے۔ جب ہم نہیں کر سکتے اور نہیں بیان کر سکتے تو پھر کیا ہے؟ مکمل تعریف فاطمہ میں بس ایک لفظ کہ فاطمہ فاطمہ ہے بس، اس لیے کہ نہ تو مثال دی جا سکتی ہے، ایک ایسی ذات کہ نہ تو ان کی مثال دی جا سکتی ہے، نہ تو کسی پیرائے میں پیش کر کے بیان کیا جا سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ جب اور چیلنج بھی پایا جاتا ہے، خود معصومین نے بھی اور خود پیغمبر نے نام بھی رکھ دیا ہے، اور کل میں نے جو عرض کیا تھا روایات کے آئینے میں کہ صادق آل محمد کا وہ مشہور جملہ، ایک صلوات پڑھیں پر محمد، کہ من عرف فاطمہ حق معرفتها فقط ادرک لیلۃ القدر۔ ایک دوسری طرف چیلنج بھی ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن میں کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ جب سمجھ ہی نہیں سکتے ہو تو پھر ادھر وہ مصحف ناطق کی زبان پر یہ جملہ صادق کیسا ہے کہ جس میں یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے ان کو پہچان لیا اس طریقے سے جو پہچاننے کا حق ہے، اس نے فاطمہ کو، اس نے شب قدر کو درک کر لیا ہے۔ لہذا جب بحث آگے بڑھتی ہے تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، تو آخر میں وہی شاگرد، وہی امام کا چاہنے والا کہ جب اس نے اصرار کیا کہ اے میرے مولا ہماری عقل میں اتنی ظرفیت اور اتنی گنجائش نہیں ہے، ہمارا نفس بہت محدود ہے، ہمارے ضمیر میں بہت تنگی ہے، ہمارا وجود بہت چھوٹا ہے، اور آپ کی جد ماجدہ کے فضائل اتنے ہیں، ہم کیسے سمجھیں؟ آپ ذرا اور مزید وضاحت فرمائیں۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ ان فاطمہ ہی لیلۃ القدر، کہ فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہیں، فاطمہ ہی شب قدر ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو ذرا سا سمجھ پائیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سمجھ پائیں، یعنی ہم اپنے اس فہم و ادراک کی ان کھڑکیوں کو کھولیں اور ذرا سا وہ اس کے جھرونکے میں جائیں اور ذرا نسیم بہاری ہمارے اوپر چلے اور ہمارے فہم و ادراک میں ذرا سا ایک نور پیدا ہو اور ہم کچھ کوشش کریں، تب جا کے ہم صدیقہ طاہرہ کی اس وصیت پر تھوڑا سا روشنی ڈال سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ فاطمہ شب قدر ہیں، لہذا کیوں آپ نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے۔ صاحبان علم تشریف فرمائے، مجھے زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا ہے، بات کو میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا وہ فاطمہ کی جو ایک ایسی ذات ہے، اعلموا ایھا الناس، اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں، یعنی سارے فضائل اپنے مناقب اسی ایک جملے میں بیان کر دیا۔ اب فاطمہ جب مکمل مجسمہ نور ہیں، مرقع فضائل ہیں، عکس تمام نمائے ختمی مرتبت ہیں، ذات پیغمبر ہیں، پیغمبر کا حصہ ہیں، ان کے جسم کا بھی، ان کے روح کا بھی، ان کے رسالت کا بھی، ان کی نبوت کا بھی، ان کے عصمت کا بھی، ان کی ولایت کا بھی، یعنی جزء ہیں، نہ تو فاطمہ پیغمبر سے جدا ہیں، نہ پیغمبر فاطمہ سے جدا ہیں، ایک ہی شے کا نام ہے، یعنی یہی انوار ہیں کہ جو اجزاء میں تقسیم ہوتے ہیں۔ پیغمبر اکرم
چونکہ یہ بہرحال عوام میں گفتگو ہوتی ہے تو ذرا سا اس میں تفصیل میں انسان جاتا ہے، اور پھر وہ خطابت کے بعض نکات نکالے جاتے ہیں کہ آپ نے سنا ہے کہ پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا، میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں، کہ یا رسول اللہ ایو شیء ہوا ما اول ما خلق اللہ، تو آپ نے کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، میرا نور بنایا. پھر اس کے بعد کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے خدا نے عرش کو بنایا. پھر پوچھا تو سب سے پہلے کرسی کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد کہا لوح کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد کہا قلم کا ذکر کیا. ہر مرتبہ سائل پوچھتا رہا کہ سب سے پہلی مخلوق کیا ہے، اور نبی ہر مرتبہ الفاظ بدلتے رہے جواب میں. کبھی کہا کہ سب سے پہلی مخلوق وہ خالق ہے، تو خالق اس لیے ہے کہ اس نے خلق کیا ہے، تو سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. پھر کہا کہ سب سے پہلی مخلوق عرش ہے، پھر لوح ہے، پھر قلم ہے، پھر کرسی ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ سب سے پہلی مخلوق بھی ہو اور اس کے اندر تعدد بھی پایا جائے اور تقدم و تاخر نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ میرے ہی نور کو دعائے ندبہ میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، وہ روایات آئی ہیں کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں، وسائر الناس من شجر شتیٰ، ہم اور علی ایک درخت سے ہیں. یہ سارے مسائل. اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ حسن و حسین یہ میرے دونوں آنکھوں کے نور ہیں، میرا نور ہے، میرے وجود کا حصہ ہے. حسین منی و انا من الحسین. یا اہل بیت کا جہاں پر ذکر آیا انہم منی و انا منہم، یہ سارے جو ذکر ہیں یعنی یہ انوار کے اجزاء ہیں. تو اے میرے مالک یا رسول اللہ، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کیسے سمجھیں. جہاں مصحف کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں فاطمہ سامنے نظر آتی ہیں، جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے وہاں فاطمہ کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے. جہاں طبیان اور ذکر کی بحث آتی ہے وہاں تفسیر ذات فاطمہ ہونے لگتی ہے. تفسیر ذات فاطمہ ممکن نہیں ہے کیونکہ دنیا ابھی تک نام فاطمہ کی تفسیر نہیں کر سکی ہے. لہذا ہم کہیں کیسے، اس کو کس پیرائے میں سمجھیں، اس کو کیسے سمجھیں. لہذا وہی وہ ایک شعر ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ اے صدیقہ طاہرہ، آپ کی دہلیز پر ہم کمر خمیدہ ہیں، اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں. ہمیں کچھ آپ کے معرفت کی بھیک آپ کے در سے عطا ہو. آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، ہم سمجھے کیسے. لہذا وہی ایک جملہ کہ عباراتنا شتیٰ وحسن کا واحد وکل الی ذات الجمال تشیر. چاہے لوح محفوظ کہیں، چاہے قلم کہیں، چاہے عرش و کرسی کہیں، چاہے نور محمد کہیں، چاہے نور ازلی کہیں، چاہے علی کہیں، چاہے فاطمہ کہیں، چاہے حسن کہیں، چاہے حسین کہیں، یہی وہ نقطہ دائرۃ الوجود ہے کہ جب یہ نقطہ قدرت قلم قدرت نے رکھا ہے اور اس کو وسعت عطا کی ہے تو پوری کائنات وجود میں آ گئی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اگر ہم سمجھنا چاہیں تو عجیب منزل ہے تالی تلو قرآن. ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ تلاوت کر رہے ہیں. ہر چیز کو پڑھا جاتا ہے مگر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. تلاوت کے لفظی معنی کیا ہے؟ پڑھنا. اس کے لیے تو لفظ قرات ہے. پھر یہ تلاوت کیا ہے؟ یعنی ہمراہ ہو جانا. یہی تنہا ایک مورد ہے کہ جہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے قرآن کی تلاوت ہو یا ہم قرآن کی تلاوت کریں. لیکن صدیقہ طاہرہ کے مقام وہ ہے کہ جہاں پر دونوں ایک دوسرے کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پر قرآن ان کی تلاوت اور وہ قرآن کی تلاوت. اس لیے کہ قرآن ان سے نزدیک، وہ قرآن سے نزدیک. اصل جو تالی تلو قرآن جو کہا گیا ہے یعنی عجیب مقام ہے. قرآن صامت ہے، قرآن ناطق ہے. ہم آج تک اسی کو نہیں سمجھ پائے کہ یہ ناطق اور صامت کہتے کسے ہیں. یعنی ہم رحل کے اوپر رکھے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذرا آواز بلند ہو گئی ہماری، ترتیل میں پڑھنے لگے تو آواز ہماری ہے، الفاظ اس کے ہیں، نگاہیں ان صفحات کے اوپر ہیں، آیات کو ہم دہرا رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو خاموش ہے اس لیے کہ ہماری لائبریری میں ہے، ہمارے جزدان میں ہے، ہمارے رحل پر ہے، ہماری میز کے اوپر ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہم وہ خاموش ہے لہذا بولتے ہیں تو ہماری آواز. وہ تو بولتا نہیں ہے، وہ تو ایک وسیلہ ہے، اس کا تو وجود کتبی ہے ہمارے سامنے. لیکن نہیں،
یہ قرآن جس کو ہم صامت کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد جب اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ قرآن ناطق ہے۔ حدیث ثقلین سے ہم نے اس کا اقتباس کیا ہے اور اس کو اخذ کیا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت نور واحد ہے۔ جو نور قرآن ہے وہی نور اہل بیت ہے، جو نور فاطمہ ہے وہی نور مصحف ہے، وہی نور ذکر ہے، وہی نور طبیان ہے۔ یہ نہ کہا جائے کہ قرآن ناطق الگ ہے، قرآن صامت الگ ہے۔ اگر نطق اور سمت کو دیکھنا ہے تو ایک مقام کے اوپر دیکھیں، وہی صدیقہ اگر خاموش ہو جائیں تو قرآن صامت رہے گا، اگر بول دیں تو قرآن ناطق ہے۔ اب مصحف کے مجمع میں فاطمہ نہیں بول رہی تھی، بلکہ قرآن اپنے پورے قد سے کھڑے ہو کر کے علی کی ولایت کا اقرار اور اعلان کر رہا تھا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ قرآن اپنے پورے قد سے کھڑا تھا اور سامنے والوں کے ایمان اور اسلام کا جائزہ لے رہا تھا کہ تم نے ہمارے اوپر کتنا، تمہیں یقین ہے، تمہارا ایمان، تمہارے ایمان میں کتنی گہرائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کہا انی فاطمہ، کہ میں فاطمہ ہوں، یعنی میں قرآن ہوں، میں ذکر ہوں، میں مصحف ہوں، میں طبیان ہوں، میں نور ہوں، میں جزو رسالت ہوں، میں جزو نبوت ہوں، میں اہل بیت کی ایک فرد ہوں، میں مرکز تطہیر ہوں، نہیں میں طہارت ہوں۔ جہاں طہارت مطلق آ جائے، جہاں طہارت محض ہو، جہاں عصمت محض ہو، اسے کہتے ہیں فاطمہ۔ اس ذات کا نام ہے فاطمہ۔ کیسی مثال! بس جس چیز کے لیے میں نے زحمت دی تھی اس چیز کو بیان کر کے بات کو مکمل۔ یہ کیسے انوار ہیں! آج سے مجھے یاد ہے تقریباً 17 سال پہلے، 18 سال پہلے، یہیں کے عشرے میں نے یہ چیز گزارش کی تھی کہ کیسے سمجھیں ہم قرآن کا، اگر ہم جائزہ لیں، اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں اور اس کی تفسیر پر جائیں۔ بزرگان اس وقت بھی تشریف فرماتے، انہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی تھی اور علوم قرآن تقسیم کرتے ہیں۔ لہذا قرآن نے مثال کیسی دی ہے انوار کی! کل کی تقریر آپ کے ذہن میں ہے، ہمارے بچوں کے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، کہ 9 نام ہیں صدیقہ طاہرہ کے اور پروردگار عالم کی طریقے سے، اور یہ سارے نام اسی کے اسما سے مشتق ہوئے ہیں اور وحی کے ذریعے سے نازل ہوئے ہیں۔ ایک نام اس کا لفظ جلالہ، کہ جس کے اندر وہ سارے اسما کی جلالتیں اس کے اندر چھپاتی کر رکھ دی ہیں۔ ایک نام فاطمہ کا، جس کے اندر باقی سارے نام کی جلالتوں کو چھپا کے رکھ دیا ہے۔ یہ عجیب عجیب وہ ہے، منزل ہے۔ اب آئیں نور فاطمہ۔ روایت کہتی ہے کہ صدیقہ طاہرہ، جناب نام جو زہرہ ہے، اس کی شرح میں علماء نے جو روایات نقل کی ہے کہ 2-3 جو اس کے اسباب ہیں کہ کیوں یہ نام رکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی تھیں تو ان کا نور ساطع ہوتا تھا اس طریقے سے کہ جیسے زمین کے لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں اور ماہ و انجم کو دیکھتے ہیں، ویسے ہی آسمان کے ملائک زمین کے اوپر نور سیدہ کو دیکھتے تھے، اس لیے ان کا نام زہرا رکھا۔ ایک دوسری وجہ جو علماء نے روایت نقل کی ہے خود معصومین سے، خود صادق آل محمد سے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ میری جدہ ماجدہ کو زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ روزانہ 3 مرتبہ وہ امیر المؤمنین کے لیے چمکتی تھیں۔ میں نے یہ جان بوجھ کے یہ لفظ استعمال کیا تھا۔ ان کے وجود میں 3 مرتبہ درخشندگی پیدا ہوتی تھی، اور وہ کس کے لیے؟ خاص طور سے علی کے لیے۔ لہذا اس وجہ سے ان کو زہرا کہا گیا۔ ان کا نام مبارکہ، یعنی مبارکہ بھی اخذ کیا گیا ہے اسی کوثر سے، لفظ کوثر سے، کہ جہاں پر خیر کثیر ہے۔ اب وقت میں گنجائش نہیں کہ اس کے اوپر مزید میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا یہ سارے صفات، سارے کمالات اس ایک نام کے اندر رکھ دیے گئے ہیں۔ اب جب اس انداز سے اس ذات کو پیش کیا گیا ہے تو اب اس کی مثال کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں، وہ نامرئی ہے، وہ کسی چیز میں حلول نہیں کر سکتا، نہ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ لمس کر سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن جب پروردگار نے اپنی مثال دی ہے، جب اپنی مثال دی ہے تو اس نے، بھئی اہل بیت کی مثال اگر دینا مقصود ہو تو امام حسن کی ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بہت معذرت کے ساتھ زحمت ہوگی، آگے تشریف لے آئیں۔
ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور جگہ ہے، ایک بار اور صلوات پڑھیں عظمت سیدہ دو عالم بآواز بلند صلوات. تو یہ کہا جائے گا کہ یہ نور اس جیسا نور اور یہ شے اس جیسی شے. لیکن جناب صدیقہ طاہرہ کہ جن کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. یہ ایک پروردگار عالم، ایک ایسی ذات کہ جب اس ذات کو لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اب اس سے سوال ہے کہ اے میرے مالک تو بتا کہ تیرے نور کی مثال کیسی ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہمیشہ ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں. عجیب انداز ہے کہ جب پروردگار نے اپنے نور کی مثال دی تو کیسی مثال دی. فضائل سننا ہے اور فضائل سمجھنا ہے جناب صدیقہ دو عالم کے. کیا مقام ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. نور کی خاصیت کیا ہے؟ علماء نے تحریر فرمایا ہے کہ نور ظریف ترین وجود کا نام ہے اس عالم ہستی میں، کہ جو خود بھی آشکار ہے اور پورے کائنات کے ذرے ذرے کو آشکار کر دیتا ہے. اللہ نور السماوات والارض، خدا زمین کا بھی اور آسمان کا بھی نور ہے. اے میرے مالک ہم کیسے سمجھیں؟ ہماری آنکھوں میں تو اتنی طاقت ہی نہیں، ہم تو سورج کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، تو پھر ہم نور کبریائی کو کیسے دیکھیں گے؟ اللہ نور السماوات والارض، کچھ مثال تو دے. کیا تیری نور کی مثال سورج جیسی؟ اس لیے کہ دنیا میں سب سے قوی اور جو نور ہے وہ ہم سورج ہی کو سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. تو اس نے سورج سے مثال بھی نہیں دیا ہے، بلکہ اس نے کہا نہیں مثل نور ہی کمشکات. ہمارے یہاں ایک ضرب المثل ہے نا کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آفتاب کو کیا چراغ دکھائیں، قدرت آفتاب کو چراغ دکھا رہا ہے. نہیں غور فرمایا؟ سورج کے سامنے کیا چراغ، یعنی جب بڑی چیز اور قوی چیز موجود ہو تو اس کے سامنے ضعیف چیز کی مثال نہیں دی جاتی. لیکن پروردگار یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے نور کی مثال جو ہے وہ شمس کے جیسی ہے، قمر کے جیسی ہے. نہیں، وہ کہتا ہے کہ مثل نور ہی کمشکات، اس کے نور کی مثال ایک چراغ دان جیسی. ایک چراغ دان فیہا مصباح، کہ جس چراغ دان اور جس فانوس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ بھی ایک شیشے کے اندر ہے. والزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ جیسے چمک رہا ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ کتنے پردوں کے اندر اسے رکھا گیا ہے، کتنے پردوں کے اندر رکھا گیا. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نور علی نور. عجیب مثال رکھ دیا ہے، عجیب مثال رکھ دیا ہے قدرت نے. کیا ہے کہ ایک اس کے نور کی مثال ایک فانوس ہے، ایک چراغ دان ہے، کہ جس چراغ دان کے اندر چراغ رکھا ہوا ہے، اور وہ چراغ ایسے ہی نہیں رکھا ہوا ہے بلکہ ایک شیشے میں رکھا ہوا ہے، اور وہ شیشہ ایسے چمک رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ مصباح چمک رہا ہے بلکہ وہ شیشہ چمک رہا ہے. والزجاجۃ کأنہا کوکب دری، کہ جیسے کوکب دری آسمان کے اوپر سب سے زیادہ روشن ستارہ، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اور اس کی روشنی ہے کس چیز سے؟ اس کے اندر جو فیول ہے وہ کیا ہے؟ جو جل رہا ہے، جو انرجی مل رہی ہے وہ کس چیز سے؟ یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور وہ ایک ایسے مبارک درخت جس کا نام زیتون ہے. من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، وہ کون سا شجر مبارک ہے؟ زیتونہ ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ اسے شرقی سمجھا جائے نہ غربی سمجھا جائے، بلکہ اس کا سایہ ایسا ہے کہ جو شرق کے اوپر بھی ہے، غرب کے اوپر بھی ہے، جنوب کے اوپر بھی ہے، شمال کے اوپر بھی ہے، جو پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ یکاد زیتھا یضیء. یعنی ظرافت الفاظ ایسی ہے کہ عقل بشری حیرت میں. یکاد زیتھا یضیء،
کہ اس کے اندر تیل بھی موجود ہے، روغن بھی موجود ہے زیتون کا، اور وہ روشنی بھی دے رہا ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، جبکہ وہ آگ اس سے ٹچ نہیں ہے، ملمس نہیں کر رہی ہے، اور اس کو آخری مثال دی ہے نور علی نور۔ اگر سمجھنا ہے تو اتنا سمجھ لو، ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک نور کے اوپر ایک نور رکھا ہو، جیسے نور کے اوپر نور ہو۔ اے میرے پروردگار، اگر تو نے آسانی سے کہہ دیا ہوتا کہ اس مثال سورج جیسی، تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، ہم سمجھ لے، ہم تو آسانی سے سمجھ بھی جاتے۔ اگر چاند کی مثال ہوتی یا ستاروں کی تو ہم سمجھ جاتے، لیکن یہ اتنے پردوں کے اندر کہ ایک ایسا نور ہے، اور اس خدا کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے فانوس کے اندر چراغ شیشے میں، اور شیشہ ایسا چمک رہا ہے، اور اس کے اندر وہ شجر مبارکہ زیتونہ سے ہے، اور اس کے اندر روغن زیتون پایا جاتا ہے جو مبارکہ ہے، اور ایک ایسا شجر ہے کہ جس کا دوسرا نام شجر طوبہ بھی ہے، کہ جب نسیم بہاری چلتی ہے تو پورے عالم امکان کو مسرت کی لہریں دوڑ جاتی ہیں۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہیں اسی کو شجر سدرہ کہا گیا، کہیں طوبہ کہا گیا، کہیں شجر زیتونہ کہا گیا۔ اے میرے مالک، یہ اتنے الفاظ کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، آخر یہ ہے کہاں، یہ درخت کہاں ہے کہ جس کی شاخیں آسمان کے اوپر ہوں، جس کے جڑیں ثابت ہوں، تو پوری تاریخ بشریت کا مطالعہ کر ڈالیں، کہیں نہ ملے گا ہمیں سوائے ایک منظر کے دوسرا منظر دکھائی نہ دیا۔ اور وہ منظر کون سا ہے کہ جہاں فانوس موجود ہے، اور فانوس کے اندر وہ چراغ الہی جل رہا ہے، اور اس کے اوپر ایک شیشہ بھی ہے، اور وہ شیشے میں رونق اتنی زیادہ پیدا ہوئی کہ روز آنے جانے والا فرشتہ بھی جب اس کی آنکھیں خیرہ ہوئی تو گھبرا کے پوچھ رہا ہے یا رب ومن تحت الکساء، یا رب ومن تحت الکساء۔ اے میرے پروردگار، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اب ٹھہر جائیں، جناب جبرائیل پوچھ رہے ہیں، یہ ساری باتیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یا رب، اے رب، ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ جناب جبرائیل امین برابر آتے جاتے ہیں، سب کو پہچانتے ہیں، نہیں پہچانتے نہیں ہیں، بہت اچھے سے پہچانتے ہیں، اس لیے کہ بات آ گئی تو ایک جملہ کہوں گا میں، پہچانتے ہیں ایک ایک کو، اس لیے کہ جب کبھی ضرورت پڑی آیت دے کر کے بھیج دیا قدرت نے کہ جاؤ میرے حبیب کو میرا سلام کہو اور یہ آیت دے دینا۔ وہ صبح شام میدان میں، منبر پہ، مسجد میں، گھر میں، بستر میں، صدیقہ طاہرہ کے بیت اشرف میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہمیشہ بھائی بار بار جناب جبرائیل نے دیکھا نا کہ ادھر نبی سجدے میں ہیں، چاہتے ہیں سر اٹھائیں، فوراً آ گئے، خبردار سر نہ اٹھائیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ بچہ خود سے نہ اتر جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نور علی نور کی منزل ہے۔ رک جائیے، نور علی نور کی منزل ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نور برتر کون ہے، نہیں، نور علی نور کی منزل ہے، نہیں، نہ ہٹیے گا نہیں جب تک یہ خود سے نہ اتر جائے۔ کبھی نور علی نور کی منزل منبر پہ نظر آئی، کبھی نور علی نور کی منزل در خانہ پشت خانہ کعبہ۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ قبلہ و کعبہ سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں آگے، ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ایک اور بآواز بلند عظمت سید دو عالم صلوات۔ یہ نور علی نور کی منزل ہے کہ ایک منزل کبھی مسجد میں دیکھی لوگوں نے، کبھی آغوش سیدہ میں دیکھی، کبھی پشت خانہ کعبہ پر نور علی نور کی منزل دیکھی، نہیں، سب سے زیادہ نور علی نور کی منزل اگر کسی نے دیکھی ہے کہ جو آج تک ان کی آنکھیں چکا چوند ہو رہی ہیں اور برداشت نہیں ہو رہا ہے، وہ غدیر کے میدان میں دیکھا ہے لوگوں نے، کہ جہاں ایک نور دوسرے نور کے اوپر ہے، ایسی مثال قدرت دے رہا ہے۔ نہیں، ٹھہر جائیں، جبرائیل آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب پہچانتے ہیں، ہر ایک کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یا رب ومن تحت الکساء، کیوں؟ اس لیے کہ اب اس چیز کا تعارف ہونا ہے،
اب اس راز کو بیان ہونا ہے جس سے دنیا آج تک نہ آشنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب جبرائیل ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں. جو جملہ مجھے عرض کرنا ہے، سوال کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ سارے احتمالات ختم ہو جائیں جب قدرت جواب دے. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے اگر جبرائیل نہیں پوچھیں گے اور خدا جواب نہیں دے گا تو بہت سے چیزیں پردے ابہام میں رہ جائیں گی. لیکن ممکن ہے کہ بعد میں دنیا کہہ دے کہ فلاں تھے اور فلاں تھے اور فلاں بھی تھیں اور فلاں صاحب اس میں اندر شامل ہو گئے تھے. نہیں، جبرائیل نے پوچھا تو قدرت نے جواب دیا. تو یہ بھی نہیں کہا کہ چادر کے نیچے اہل بیت ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ محمد اور ان کے گھر والے ہیں، بلکہ ایک ایک کا نام لے لیا ہے تاکہ دنیا کسی کو شامل نہ کر پائے. جب پوچھا یا رب ومن تحت الکسا تو آواز دیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، کہ اس چادر کے نیچے فاطمہ صد افتخار ہیں، ان کے پدر بزرگوار ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں، ان کے دو گوہر آبدار ہیں، اور اس پر انما کا حصار ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور اس پر انما کا حصار ہے کہ کسی کو کوشش مت کرنا اس کے اندر شامل کرنے کی. یہ قدرت نے جواب دیا. میں نے ایک مجلس میں کہا تھا قبلہ کیا آتی ہے، میں نے جملہ کہا تھا کہ نہیں، قدرت نے تو جواب دے دیا، اب پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ اس کی اور وضاحت فرمائیں کہ اہل بیت یہ نبی جو صبح شام آگے سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ و محبت الوحی و مختلف الملائکہ. تو اس کے کیا معنی ہیں؟ کیا نبی ایسے ہی شدت محبت میں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ وہ وحی کی طریقے سے یہ ایک ایک لفظ. کیوں؟ وما ینطق عن الہویٰ، نبی اپنی طرف سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں. جو بولتے ہیں وہ حکم الہی سے بولتے ہیں، یا حکم الہی سے یا اذن الہی سے. بہت توجہ، اس لفظ کے اوپر بھی گفتگو کرنی چاہیے کہ حکم الہی میں اور اذن الہی میں کیا فرق ہے. جبرائیل وہاں سے آئے ہیں، جب ایک مرتبہ کہا ہے یا اے میرے پروردگار کیا اجازت ہے کہ میں جا کے چھٹا بن جاؤں، تو آیا وہ حکم پروردگار سے نیچے آئے یا اجازت سے آئے ہیں؟ بہت توجہ، اس کے اوپر بھی علماء نے گفتگو کی ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. جبرائیل کیوں بےتاب ہو رہے ہیں کہ وہ وہاں سے آئیں نیچے اور ان کو میں چھٹے بن جائیں؟ سوچیں کا مقام ہے کہ کیوں اتنا اصرار ہے ان کو کہ اے میرے پروردگار اجازت دے دے تاکہ میں زمین پر حبوط کروں اور لأکون معہم سادسا، کہ میں ان کا چھٹا بن جاؤں. وجہ کیا ہے؟ بھائی وہ تو آتے جاتے ہیں، وہ سید الملائکہ کہ جو کبھی فطرس کو لے کے آ رہے ہیں، کبھی کچھ اور لے کر کے آ رہے ہیں، کبھی من و سلوہ، کبھی صفرہائے بہشتی لے کر کے آ رہے ہیں، کبھی غذائے فردوسی لے کر کے آ رہے ہیں، کبھی حلے بہشت لے کر کے آ رہے ہیں، کبھی حسنین کا دل کی جوئی کرنے آ رہے ہیں، کبھی چکی چلانے آ رہے ہیں، کبھی جھولا جھلانے آ رہے ہیں، کبھی اذان دینے آ رہے ہیں، کبھی خیرات لے کر کے آ رہے ہیں، کبھی تبرک لے کر کے جا رہے ہیں. جو شب و روز جن کی رفت و آمد کی جو محبت ملائکہ ہے، کہ جہاں پر فرشتوں کا حبوط ہے، جو جائے مختلف ملائکہ ہے، جہاں فرشتوں کی رفت و آمد ہے، تو وہاں پر جبرائیل کو آج اصرار کیوں ہے کہ اے میرے مالک اجازت دے دے کہ میں ان کا چھٹا بن جاؤں. آپ کو یاد کرنا پڑے گا اس دور کو کہ جب نبی معراج کے اوپر جا رہے تھے. بہت توجہ کہ جب نبی معراج کی منزلوں پر جا رہے تھے تو یہی جبرائیل امین تھے، یہی پیغمبر کے بھائی تھے، کیونکہ پیغمبر نے جبرائیل کو اپنا بھائی کہا ہے روایات میں. یہی دوست تھے، یہی حبیب پیغمبر تھے جو ساتھ میں چل رہے تھے. اور چلتے چلتے سدرۃ المنتہا کی وہ مقام آیا تھا اور وہ منزل کہ جہاں جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا تھا اور یہ کہا تھا یا رسول اللہ لو دنوت انملۃ لاحترقت، اگر ایک انگل آگے بڑھ جاؤں تو جل جاؤں گا. جبرائیل وہاں ٹھہر گئے. اب پیغمبر تنہا جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ یہاں تک جو عروج میں نے پایا میری حد انتہا سدرۃ المنتہا ہے. اب پیغمبر آگے جا رہے ہیں تو جبرائیل سمجھ گئے کہ معراج آسمانوں پر جانے کا نام نہیں ہے، معراج فاطمہ تک پہنچ جانے کا نام ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
معراج آسمانوں کی بلندی پر جانے کا نام نہیں ہے. معراج اصلی در فاطمہ اور وجود فاطمہ تک پہنچ جانے کی منزل ہے. وہاں تو معراج نہ مل پائی اس لیے کہ سدرۃ المنتہا پر روک دیے گئے. لیکن جب یہ انوار قدسیات جمع ہوئے تو اب ضد کر لیا, اے میرے مالک, ارے مجھے بھی معراج نصیب ہو, اجازت دے دے تاکہ میں چادر میں جا کے معراج پالوں اور چوکھٹ سیدہ پر جبین جھکا سکوں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. لہذا یہ کہ کأنہا کوکب دری, پیغمبر نے کیا کیا؟ فأخذ ابی بطرف الکسا وأوما بیدہ الیمنی الی السماء, کہ دونوں طرف کو پکڑا, بطرف الکسا, ایک گوشے کو نہیں دونوں گوشوں کو, اور آسمان کی طرف اشارہ کیا. وأوما بیدہ الیمنی الی السماء وقال اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, اے میرے پروردگار بس یہ میرے اہل بیت ہیں. چادر کو پکڑ کے یہ اشارہ کرنا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کوشش کر رہا تھا یا کہیں سے کوشش ہو رہی تھی, ورنہ نبی کو چادر پکڑ کے دبانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی کچھ تو اتنی تو عقل دیا ہے میرے مالک, تو اتنا تو ہم سوچ ہی سکتے ہیں, اور یہ گناہ بھی نہیں ہے. بھائی تو نے عقل دیا ہے اتنا, تو بھائی اگر یہ کہہ دیا گیا ہوتا کہ صدیقہ طاہرہ فرماتی کہ میرے بابا نے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اخذ ابی رسول اللہ بطرف الکسا, دونوں طرف کو پکڑ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کی کوشش رہی ہو کہ اندر چلے جائے. اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی, اگر یہاں پر بھی چپ ہو گئے ہوتے نبی, تب بھی دنیا میں اتنی گنجائش تھی کہ کسی کو اس کے اندر داخل کر دے, لیکن نبی نے نہیں, سارے راستوں کو بند کر دیا, جامع افراد بھی کر دیا, مانع اغیار بھی کر دیا. اہل بیت کی جب تعریف کی ہے تو تعریف تام کب ہوتی ہے؟ جب جامع افراد ہو, جب مانع اغیار ہو, نہ اپنے ذاتی اس میں کے افراد باہر جانے پائیں, نہ باہر کا کوئی اندر آنے پائے. تو نبی نے چادر کو پکڑا, آواز دیا میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں, لیکن ایک ایسی صفت بیان کر دی کہ قیامت تک اب کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں جو کسی کو شامل کر دے. اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی, ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون ہے. اب اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو یہ دیکھتے رہنا نسبی رشتہ کس سے ہے, سببی رشتہ کس سے ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. لہذا بس باتیں تو بہت ہیں, میں یہیں پر روک رہا ہوں اپنی بات کو. صدیقہ طاہرہ ہم فاطمہ, یہ فاطمہ ہیں, وہ ابوہا وہ بعلہا, نام ایک لیا گیا ہے, 5 میں سے نام ایک لیا ہے, اور باقی نسبت کا ذکر ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ کہہ سکتا تھا کہ ہم فاطمہ وہ محمد و علی و حسن, نہیں, ہم فاطمہ و ابوہا, ان کے باپ ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے دونوں بچے ہیں. یعنی اس انداز سے ذکر ہوا ہے. بس عزادارو, یہ وہ فضائل ہیں, یہ وہ مناقب ہیں کہ وہی دروازہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ, کہ جہاں ابھی تک وہ شجرہ مبارکہ زیتونہ سے, کہ جہاں لو لم تمسس النار, کہ جہاں پر آگ اس سے لمس نہیں کر رہی تھی, چھو نہیں رہی تھی, جو کوکب دری کی طریقے سے چمک رہا تھا, ایک رات ایسی بھی آئی کہ جہاں اس کی روشنی بدل گئی. ایک رات ایسی بھی آئی کہ جہاں اب شجرہ مبارکہ زیتونہ نہیں ہے, بلکہ شجرہ خبیثہ کی وہ ہیزم ہیں کہ جنہوں نے دروازے سیدہ پر. دیکھیے مصیبت اور فضائل اور مناقب اور جو کچھ بھی ہیں, یہ مصائب سنگین کب ہو جاتے ہیں؟ جب
سامنے والے کی حیثیت پر نظر پڑتی ہے. بیوی کا کیا مقام ہے؟ کیا مقام ہے بیوی کا کہ جس دروازے پر نبی سلام کر رہے ہیں، پہچانوا رہے ہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے. جس بیوی نے، میں نے یہ جملہ کئی بار کہا کہ جو بچے ہمیشہ گھڑکیوں میں پلتے ہیں ان کو کوئی ڈانٹ دے بعد میں جوان ہونے کے بعد تو اتنا برا نہیں لگتا ہے، اثر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کی عادت ہے. لیکن جو ناز و نعم سے پلتے ہیں، ترچھی نگاہیں بھی ان کے لیے بہت سخت ہوتی ہیں. مگر ترچھی نگاہیں نہیں، ترچھی نگاہیں نہیں. جناب مقداد کا واقعہ یاد ہے نا آپ کو کہ جناب مقداد یہ بیان کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے معتبر کہ جب بیت فاطمہ سے وہ نکلے ہیں بی بی کی شہادت کے بعد، اور لوگوں نے ایک مرتبہ ان کو پکڑ لیا. نہیں، اگر یہ چیز کو سمجھنا ہے تو تعمیر مسجد النبی کی تاریخ پڑھیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ جس میں باقاعدہ مورخین نے نقل کیا ہے کہ جناب مقداد وہ تھے کہ جو جسمانی اعتبار سے بہت ہی قوی البنیہ اور قوی الجثہ تھے، بہت مضبوط تھے کہ سارے جو لوگ لگے ہوئے تھے ایک پتھر اٹھاتے تھے، یہ 2-3 پتھر ایک ساتھ اٹھا کے لے کے جاتے تھے. بہت مضبوط تھے، گٹھیلے بدن کے. تو جب شام غریبان سیدہ گزر کے دوسری صبح نمودار ہوئی ہے اور یہ باہر نکلے ہیں اور لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور پوچھا کہ ایسی ایسی خبر ہے، کیا ہوا؟ جب کہا کہ علی نے ان کو رات میں دفن کر دیا. تو جب اس شخص نے ان کو مارا ہے تو وہ گر گئے اور رونے لگے، صیحہ بلند کیا، چیخ کے رونے لگے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو بہت مضبوط ہیں، اس کے ماننے سے آپ رو رہے ہیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں اس کے میرے اوپر جو ضرب ہوئی میں اس پر نہیں رو رہا ہوں، میں رو رہا ہوں کہ اس کا ہاتھ کتنا سنگین ہے. کتنا بھاری ہے اس کا ہاتھ. اب اس کی تفسیر سمجھ میں آ جائے گی کہ جب امام حسن کی چیخ نکل گئی تھی اس گلی پر، جب پوچھا تھا تو کیا ہوا تھا کہ ہم میرے ماں کا گوشوارہ ٹوٹ گیا تھا. کہ میری ماں کا بندہ ٹوٹ گیا تھا. ہائے وہ کیسی جسارت کہ جن رخسار کے اوپر نبی بوسہ دیا کرتے تھے آج اس رخساروں کے اوپر تواجے مارے جا رہے. کیا سیدہ نے کبھی سوچا ہوگا اس چیز کو؟ کیا تصور میں بھی آیا ہوگا کہ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے جس کے لیے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے رہے ہو، ارے جس ہاتھ کو علی کے ہاتھ میں دیا ہو، یا علی میری امانت ہے اس کی حفاظت کرنا. یہی تو وجہ ہے کہ علی سے برداشت نہ ہوا. یا رسول اللہ لقد استرجعت الودیعہ، اے رسول خدا یہ امانت واپس ہو رہی ہے. اجرکم علی اللہ. عجیب منزل ہے، کتنا روئیں، پوری کائنات روئے، ذرہ ذرہ روئے. کہتے ہیں نا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد مسجد الاقصی، فلسطین اور مکہ اور مدینہ اور کربلا اور کوفہ اور اس میں جہاں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون تازہ ملتا تھا. لیکن ذرا سوچیں کہ اس شب کے سناٹے میں بھی پوری کائنات کا اگر کوئی پتھر اٹھایا جائے تو اس کے نیچے سسکیوں کی آواز یقیناً رہی ہوگی. اس لیے کہ سیدہ کے اوپر جو ظلم ہوا ہے کہ جناب محسن کی شہادت 2 طریقے سے ہے. قد قتل ما فی احشائی من حمل وقد قتلوہ ما فی احشائی.
بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ میرا محسن مارا گیا، بعض نے لکھا ہے کہ بیوی نے کہا میرے محسن کو مار ڈالا۔ کہ میرے محسن کو مار ڈالا۔ جزاکم ربکم۔ بس ایک فقرہ، ایک منزل اور صدیقہ طاہرہ امیر المؤمنین مرکب پر سوار کر کے مہاجرین و انصار کے دروازے پر جا رہے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون؟ امیر المؤمنین نے کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا میں علی ہوں مجھے کچھ بات کرنا ہے، کہا نہیں، کہا بنت رسول آئی ہے۔ کسی نے دروازہ کھولا، کسی نے نہیں کھولا، کسی نے پس در سے آواز جواب دے دیا، کسی نے کہہ دیا کہ ہم غدیر میں نہیں تھے، کوئی کہتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں مجھے اس مسئلے میں مت ڈالیے۔ شہزادی مایوس ہو کر کے واپس۔ اور اس کے بعد پھر وہ منزل کہ جب شہزادی پہنچی ہیں، اب یہ لفظ دربار اسی وقت سے استعمال ہونا شروع ہوا ہے۔ کیا کرے، جب دربار کہیں کا بھی ذکر آتا ہے تو شہزادی کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے کہ جب شہزادی پہنچی ہیں اور جا کے آپ نے کہا ہے کہ میرے بابا نے مجھے یہ حق دیا ہے، بخش دیا ہے، اور یہ رقعہ ہے، یہ اس کا دستاویز ہے۔ اور اس کے بعد جب شہزادی وہاں سے نکل کے چلی ہیں تو جو قیامت آ گئی ہے، عزادارو پوری انسان کی زندگی بھر کے رونے کے لیے کافی ہے۔ ہائے امام زمانہ، یہی تو سوچ کے اپنی جدہ کے اس مصیبت کو سوچ کے رو رہے ہوں گے کہ جب ایک مرتبہ سر جھکا کے شہزادی چلی ہیں اور سر پر ردا ہے اور امام حسن کا ہاتھ میں ہے اور ایک مرتبہ اس مقام پر پہنچی ہے، اب جو آپ کے ساتھ بے ادبی ہوئی ہے، ارے زمین و زمان ہل گئے ہوگے۔ یہی تو وجہ ہے کہ شہزادی، ایک جملہ عجیب و غریب ہے، میں پڑھتا نہیں ہوں، پڑھا نہیں جاتا، کہ اس مقام پر ایک دو طریقے سے روایتوں میں ذکر ہوا ہے۔ ایک روایتی ہے کہ اس نے ہاتھ کو اٹھایا اور شہزادی دوڑا کے زمین پر آئی، اور دوسرا یہ ہے فَضَرَبَ بِرِجْلِهِ عَلَى صَدْرِهَا، ارے اپنا پیر ارے شہزادی کے سینے پر۔ ہائے قیامت، یہی تو وجہ ہے کہ امام حسن نے کبھی بھی کھل کے مصائب بیان نہیں کیے۔ دو مصائب ایسے ہیں جہاں معصوم نے چھپا لیا، ایک مدینے کی مصیبت، ایک شام کی مصیبت۔ جب جب پوچھا گیا آواز دیا الشام الشام الشام، اے میرے مولا شام میں کیا ہوا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرہ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، میرے مالک ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں فاطمی بنا دے، ہمیں حسینی بنا دے، ہمیں علوی بنا دے۔ میرے پروردگار ہماری زبان پر حق جاری ہو، ہمیں دفاع ولایت کی توفیق مرحمت فرما، ہمیں براءت کی توفیق بھی مرحمت فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، رہبر معظم کی تائید فرما، مراجع کی حفاظت فرما۔ پروردگار ظالمین امریکہ، اسرائیل، آل سعود کو نیست نابود فرما، فلسطینیوں کی حمایت فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی ذکر علی ہو رہا ہے، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو بیمار ان کو شفا مرحمت فرما، حاضرین ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جامع ساروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، یا زہرا یا